کے اوپر پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہو کر بیان کروں گا۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ قائد اہل سنت، مرجع نوجوانان ملت، میری مراد حضرت مولانا سید شاہ اولیاء حسین المعروف مرتضیٰ پاشا قبلہ حفظ اللہ تعالیٰ کہ میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لا کر ہم تمام کو مخاطب فرمائیں۔ حضرت کی گلپوشی کے لیے میں گزارش کرتا ہوں جناب موسیٰ بہاجہ صاحب سے کہ تشریف لا کر حضرت مولانا کی گلپوشی فرمائے۔ حضرت استقبال نعرے تکبیر سے کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، دانا اے سبل مولا اے کل ختم رسل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ اے ختم رسل سید کل سرور ذیشاں سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ اے دل کعبہ اے جاں مرکز عرفاں اور حاصل ایمان۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ برادران عزیز، تمام اسٹیج پر تشریف فرما معززین، آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خادم نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس سے نبی پاک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ نبی پاک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر گفتگو، آپ کی نورانیت پر، آپ کی بشریت پر، آپ کے اختیارات پر، جو میرے آقا سید المرسلین کو ان کے رب نے عطا فرمایا، انشاءاللہ تعالی عزیز المستعان گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہے کہ نبی پاک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا اعلان فرمایا، توحید کا پیغام دیا، تو اس وقت وہ کون سی ذات گرامی تھی جس نے آقا سید المرسلین سے ایک وعدہ کیا اور اس وعدے کو تا قیامت تک ان کا گھرانہ نبھا رہا ہے؟ کیوں کہ اکثر و بیشتر
یہ باتیں آتی ہے عصبیت. عصبیت کہاں ہے؟ عصبیت کا کیا مزاج ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کو پیش کیا جاتا ہے. لا ریب ولا شک، یقینی بات ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے. لیکن نبی پاک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری انسانیت میں آدم کو چن لیا، آدم کی اولاد میں اللہ نے نوح کو چن لیا، نوح کی اولاد میں اللہ نے ابراہیم کو چن لیا، ابراہیم کی اولاد میں اللہ نے کنانا کو چن لیا، کنانا کی اولاد میں اللہ نے قریش کو چن لیا، قریش کی اولاد میں اللہ نے ہاشم کو چن لیا، ہاشم کی اولاد میں اللہ نے مجھے چن لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر نبی پاک سید المرسلین کے حسب نسب سے زیادہ کسی کا حسب معتبر نہیں ہو سکتا. سید المرسلین ہر اعتبار سے جیسے کامل ہے، اپنی ذات میں اکمل ہے، ویسے آپ کا نسب بھی تمام کائنات کی روئے زمین پر سب سے عمدہ و اعلیٰ ہے، افضل و والا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا خود ارشاد ہے. اور اگر آقا کے اطراف و اکناف میں دیکھیں ان لوگوں کو جس نے وعدہ کیا کہ وہ ذات کون سی ذات ہے جس نے وعدہ کیا ہے نبی سے، برادران عزیز آپ خوب جانتے ہیں وہ ذات علی کی ذات ہے. علی کی ذات ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے ہر ایک کی نسل کو اس کے صلب میں رکھتا ہے. میری نسل کو اللہ نے علی کے صلب میں رکھ دیا. سبحان اللہ. علی کی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں میرے آقا سید المرسلین فرماتے ہیں فاطمۃ الزہرا سے کون ہے فاطمہ، جس کے بارے میں نبی کا ارشاد ہے کہ تو خیر النساء ہے، ساری عورتوں میں تجھ سے بہتر کوئی عورت نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے، جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے. یہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس فاطمۃ الزہرا کے بارے میں میرے آقا سید المرسلین فاطمۃ الزہرا سے کہتے ہیں کہ جب وقت نکاح آیا، کس کا وقت نکاح؟ مالکنی دو جہاں فاطمۃ الزہرا. اور یاد رکھو مسلمانوں کہ نبی کے گھرانے پر انگلی اٹھانے والے بھی میری اس بات سے اپنے کان صاف کر لیں کہ کہنے والا کہہ رہا تھا کچھ دن پہلے ہی کی بات ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ آپ ہی کی بستی کی بات ہے. اتفاق سے گزر ہوا، مولانا حبیب احمد الحسینی کے مکان کی طرف میرا جانا ہوا تو میرے کان میں بھی یہ رکعت پڑی. کہنے والا کہہ رہا تھا، آپ لوگ سنے یا نہیں سنے مجھے نہیں معلوم، لیکن کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ ارے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا اور کہا کہ نبی پاک سید المرسلین نے عثمان کو اپنے دو بیٹیاں دی، ایک کے بعد ایک. میرے آقا سید المرسلین نے سیدنا عثمان غنی کو دو بیٹیاں دی. ہم بھی مانتے ہیں کہ میرے آقا نے یہ افضلیت دی، یہ شرف بخشا ہے عثمان غنی کو. اور آگے یہ بھی میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اگر مجھے 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دیگر میں 40 کے 40 عثمان کو دیتا. سبحان اللہ. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے اس حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ دیکھو حضرت عثمان نبی کے ایک نہیں دو بیٹیوں کے شوہر بنے، دو مرتبہ داماد بنے تو اہل بیت نہیں ہو سکے. اور علی تو فاطمہ سے نکاح کیے، ایک ہی بیٹی کے شوہر بنے، ایک ہی مرتبہ نبی کے داماد بن گئے تو اہل بیت ہو گئے. ارے نادان، تجھے اتنا نہیں معلوم کہ اختیارات مصطفی کیا چیز ہے.
سبحان اللہ. اختیارات مصطفی کیا چیز ہے تجھے نہیں معلوم، تبھی تو زبان دراز کر رہا ہے. پہلے تو میں بتلا دوں میرے سنی مسلمان بھائیوں، سنو کہ پہلے میرے آقا سید المرسلین نے جو حضرت عثمان کو ایک کے بعد ایک 2 بیٹیاں دیا، بی بی رقیہ کو دیا، بی بی کلثوم کو دیا، تو پھر میرے آقا نے عثمان کو ایک لقب سے بھی نواز دیا. سیدنا عثمان غنی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ عثمان تو ذو النورین ہے. سبحان اللہ. کیا فرمایا میرے آقا نے؟ ذو النورین، یعنی 2 نور والا، 2 نور والا فرمایا. اب ارے نادان، جو تو حدیث بیان کر رہا ہے، ذکر عثمان کر رہا ہے، یہ میرے آقا کی یہ بات تجھے کیوں سمجھ میں نہیں آئی کہ نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میری ایک بیٹی رقیہ وہ بھی نور ہے، میری دوسری بیٹی کلثوم وہ بھی نور ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. برادران عزیز، ذو النورین کہا میرے آقا نے. اور سن لیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہے عین نور. میرے آقا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سبحان اللہ. سبحان. اب اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو دیکھو کہ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، یعنی میرے آقا کی حدیث کی ترجمانی ہو رہی ہے، حدیث کی ترجمانی ہو رہی ہے. نبی نے فرمایا کہ ذو النورین، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سب گھرانہ نور ہی نور ہے. اب دوسری بات یہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو کسی اعتراض کرنے والے کو اعتراض اعلیٰ حضرت کے شعر پر تو ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نسل پاک کہہ دیا، نبی کے گھرانے کو پاک نسل سے تعبیر کر دیا. لیکن جس نے یہ سن لیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. ارے اللہ نے خود پاک بھی بیان کر رہا ہے، جو قادر مطلق ہے، جو نسلوں کو بنانے والا ہے، جو لوگوں کو پاک کرنے والا ہے، ان کی پاکی کا بیان کر رہا ہے. ہم ان کو مزکا و مصفا کر رہے ہیں، ناپاکی کو ان سے دور رکھیں گے، ان کو ناپاکی سے ہمیشہ ہمیشہ دور رکھیں گے. یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ذو النورین وہ کون؟ عثمان غنی. یہ نبی کی شان ہے، یہ اختیارات مصطفی ہے. انسانوں کو بتا دیا، امت کو عقیدہ دے دیا کہ جو میرے نور و بشر پر جھگڑا کرنے والے ہیں، جو میرے نور میں شک کرنے والے ہیں، ان کو بتلا دے کہ میں عین نور ہوں، میرا گھرانہ نور ہی نور ہے. تبھی تو بیٹی کو دے دیا تو نور والا کہہ دیا. تب بتاؤ مسلمانوں کے نبی کے نور ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اب دوسری بات یہ کہ وہی نبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ سلمان فارسی. صحابہ کرام بھی اہل اسلام بھی یاد کرتے ہیں تو حضرت سلمان کو سلمان فارسی کہہ کر یاد کرتے ہیں. سلمان فارسی کون؟ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایران کے باشندے تھے، فارسی ان نسل تھے، ایران میں پیدا ہوئے، 17 برس کی عمر میں ایران کو چھوڑ دیا اور تلاش حق میں نکل گئے. کئی ادیان میں آپ داخل ہوتے لیکن اس دین کو چھوڑ دیتے، آخرکار مدنی زندگی میں آئے اور میرے آقا سید المرسلین پر ایمان لائے. لیکن خندق کے موقع پر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ انا اہل البیت فرمایا. سلمان فارسی کو کیا کہا میرے آقا نے؟ انا اہل البیت. اے سلمان تو میری اہل بیت سے ہے، تو میرے گھرانے کا ہے، تو میرا گھر والا ہے. اب مجال ہے کسی کی
کہ نبی کی بات پر شک کرے. ارے قرآن یہ کہتا ہے نبی جو کہتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں. نبی کا کوئی کہنا اپنا نہیں ہوتا، یہ نادان فرق کرتے ہیں. ہم اہل سنت نبی کے قول کو خدا ہی کا قول مانتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں ہے، رب جو کہلواتا ہے وہی کہتے ہیں. تو سلمان فارسی کو اگر آپ نے اپنی اہل بیت کہہ دیا تو بتاؤ مسلمانوں کہ میرے آقا سید المرسلین یہاں یہ کہہ رہے ہیں. اور جب میں نے آیت کی تلاوت کی، انما یرید اللہ کا ارادہ ظاہر ہو رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے. کس کا ارادہ؟ آپ کا، میرا نہیں، رب کا ارادہ. رب کون؟ جو کن فیکن کا مالک ہے، جو کن فیکن کا مالک ہے. اور وہ ارادہ کر رہا ہے کہ نبی کی نسل کو مزکا و مصفا کر دیں، نبی کے گھرانے کو مطہر کر دیں. اب اس کا کوئی ہے ہاتھ پکڑنے والا کہ نبی اے اللہ آپ کیسے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، نبی کے گھرانے کو مزکا کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ نبی کے گھرانے کو مزکا و مصفا فرما دیں. اور بات آئی تو شہزادہ گان، خانوادے نبوت، نوجوانان جنت کی شان، میرے آقا نے فرما دیا کہ حسن حسین تم سید الشباب اہل جنہ، ارے جنتی نوجوانوں کے سردار ہو. یہ حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا ہے نبی پاک نے. وہ نبی پاک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ابھی کم عمر تھے، ابھی عمریں بہت کم تھی، عمر بلوغ کو نہیں پہنچے تھے. تب جا کر میرے آقا نے فرما دیا کہ مولا یہ ہے میری اہل بیت، یہ ہے میری اہل بیت، یہ ہے میری اہل بیت. کب کہا؟ اس وقت. اب دیکھو یہ قرآن کی آیت کیسے نازل ہوتی ہے. مسلمانوں بڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ میرے آقا کہاں جلوہ فرما ہے. بی بی ام سلمہ کے مکان میں میرے آقا جلوہ فرما ہے. بی بی ام سلمہ ہے. میرے آقا کے حجرے کی شان یہ ہے کہ اگر میرے آقا نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور اماں جان لیٹی ہوتی تو اماں جان کو پیر قریب کر لینی پڑتی، اتنا میرے آقا کا چھوٹا حجرہ ہوتا. اور اگر کھڑے ہوتے تو کھجور کے تنوں کے جو بنایا ہوا چھت تھا، ہاتھ لگاتے تو چھت کو ہاتھ لگ جاتا. اس شان سے میرے آقا، اور سامنے دروازے پر ایک موٹا پردہ پڑا ہوتا. میرے آقا جلوہ فرما ہے، میرے آقا جلوہ فرما ہے. اماں جان بی بی ام صفیہ تشریف فرما ہے، اور حضرت جبرائیل آئے اور اجازت طلب کر رہے ہیں، اذن طلب کر رہے ہیں کہ اجازت ہو تو آ جاؤ. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. خضر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. سبحان اللہ، سبحان. خضر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. یہ نبی کا گھر ہے، جبرائیل بھی ہے تو آ کے باہر اذن طلب کر رہے ہیں. اللہ کے رسول اجازت ہے، نبی اجازت دیں تو جبرائیل آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ بات درود و سلام، درود پڑھنا بھی اللہ کی سنت، سلام بھیجنا بھی اللہ کی سنت. جب کبھی کوئی پیغام دینا ہوتا تو نبی پاک کو اللہ پہلے درود و سلام بھیجتا، پھر کہتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اب آیت نازل ہو گئی، نبی پاک سید المرسلین اب زبان رسالت اس آیت کو دہرا رہی ہے. میرے آقا تیزی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بار بار میرے آقا سید المرسلین قرآن پڑھ رہے ہیں، بار بار تیزی سے میرے آقا قرآن کی آیت کو دہرا رہے ہیں. اور نگاہ مصطفی اپنے حجرے کے اس پردے پر ہے.
ماشاءاللہ جزاک اللہ، یہ نعرہ آپ حضرات بھی لگا رہے ہیں، بڑی خوشی ہوئی۔ حق جماعت، حق جماعت، اہل سنت والجماعت، یاد رکھ لو مسلمانوں، یہی جماعت حق ہے، یہی جماعت صراط مستقیم ہے۔ بہت خوشی ہوئی مجھے کہ آپ کی بستی میں یہ نعرہ سنا۔ برادران عزیز، میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے تلاوت کر رہے ہیں، آیت نازل ہو گئی ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی کے گھر والوں، ہم مزکا و مصفہ کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے اے نبی آپ کے گھرانے کو ہمیشہ ناپاکی سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ کیسی ناپاکی؟ ہر قسم کی ناپاکی ہے، سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ ناپاکی کو دور کرنا نہیں بلکہ ناپاکی سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا کی نسل کی حفاظت کون کرتے ہیں؟ خود رب کر رہا ہے، اور جس شان سے مزکا و مصفہ کیا، رب جس کو صاف و ستھرا کیا، اب دنیا کے کسی عمل میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ان کی نسل کو میلا کر دے۔ برادران عزیز، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی کسی سید زادے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو خیال رہے کہ یہ خیال بھی نہ کرنا کہ اس سید زادے سے گناہ سرزد ہوا اسے سزا دی جائے گی، شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں، بلکہ اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کا رتبہ قلب میں ہوگا۔ اور یہ خیال اگر کبھی وقت آ جائے سزا دینے کا، تب بھی یہ خیال رکھا جائے کہ شہزادے کو گرد لگ گئی ہے، شہزادے کو گرد لگ گئی ہے، صاف کیا جا رہا ہے، صاف کیا جا رہا ہے، یہ خیال رکھا جائے۔ اور سادات اکرام بھی اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ نے تمہیں اس پاک نسل میں لایا ہے، پاک نسل میں پیدا کیا ہے۔ خدارا اپنی اس حسب نسب کا خیال رکھیں، اس شان کو برقرار رکھیں جس کو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ نے تم کو اس شان سے مالا مال فرمایا ہے۔ تو برادران عزیز، میرے آقا سید المرسلین تلاوت کر رہے ہیں زبان سے، جبرائیل کھڑے ہیں، اما جان بی بی صفیہ تشریف فرما ہے، بی بی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہے، اور نبی کی زبان پر آیتیں ہیں اور نگاہ مصطفی پردے کو دیکھ رہی ہے۔ زبان سے ابھی کچھ نبی نہیں کہتے، صرف آیت پڑھ رہے ہیں، آیت پڑھ رہے ہیں، آیت پڑھ رہے ہیں، اور نگاہ مصطفی دروازے پر ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا جانتے تھے، میرے آقا کو جیسے پردے کے اندر کا علم ہے، پردے کے پیچھے کا بھی علم ہے، اور نبی کی یہ طاقت ہے، نبی کا یہ تصرف ہے کہ دیکھو جیسے رب کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اے انسانو، تمہارا جو دل ہے، قلب جسے کہتے ہو، یہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان رہتا ہے۔ مقلب القلوب کون ہے؟ تمہارا رب ہے، جو جدھر چاہے پھیر دیتا ہے۔ ویسے ہی یہ اختیارات مصطفی ہے، نبی کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ اب نبی علی اپنے کام میں مصروف ہے، فاطمہ اپنے حجرے میں مصروف ہے، شہزادے کھیل میں مصروف ہے، لیکن آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے۔ اب نبی اپنے تصرف سے ان سب کو بلا رہے ہیں، علی کو کام چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں نبی، فاطمہ کو حجرے کے کاموں سے رخصت کا حکم دے رہے ہیں نبی، دونوں شہزادوں کو طلب کر رہے ہیں نبی، سید المرسلین طلب کر رہے ہیں شہزادوں کو، اور شہزادگان ہے کہ دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ سید المرسلین کی نگاہ دروازے پر ہے، سید المرسلین کی نگاہیں دروازے پر ہے کہ پردہ اٹھا، اور دو کم سن شہزادے دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت حسین تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، لیکن ان کے بس ابھی پردہ گرا بھی نہیں تھا کہ حضرت حسن نے پردے کو اٹھایا اور داخل ہو گئے۔ دونوں دوڑتے ہوئے آ کے میرے آقا سید المرسلین کے اس سینے اقدس سے چمٹ گئے جس کے تعلق سے قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک،
اور سینے مبارک سے شہزادے چمٹ جاتے ہیں. میرے آقا بھی ان کے سروں کو سونگ رہے ہیں. میرے آقا ان کے سروں کو سونگ رہے ہیں. شفقت کے ساتھ دونوں کو اپنے زانوؤں پر بٹھا لیے میرے آقا. اور پھر قرآن کی آیت جاری ہے، لیکن آگے کچھ نہیں کہتے، پیچھے کچھ نہیں کہتے. ابھی بھی نگاہ مصطفی پردے سے نہیں ہٹی. میرے آقا پردے ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں. آہستہ سے سلام کی آواز آئی اور پردہ اٹھ گیا. اما جان مالکنی دو جہاں خاتون جنت تشریف لا لیے. یاد رکھو مسلمانوں، وہ سید المرسلین ہے. وہ سید المرسلین ہمیشہ جب کبھی فاطمۃ الزہرا تشریف لاتی تو میرے آقا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے. شفیق باپ ہے لیکن اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے. میرے آقا لولا لما خلقت الافلاک، باعث خلقت ہو شاہا، تم نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، رب نہ یوں مخلوق کرتا. اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب، کائنات کو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے. اگر تم کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو ہرگز ہرگز نہیں بناتے، لیکن تمہارے ہی لیے بنایا ہے. ارے یاد رکھو مسلمانوں، یہ ساری کائنات میرے نبی کا صدقہ ہے. اور یاد رکھنا، محشر کس چیز کا نام ہے؟ محشر کس چیز کا نام ہے؟ جہاں پر سارے انبیاء بھی نفسی نفسی کہیں گے. محشر صرف میرے آقا کی عظمت دکھلانے کا کام ہے. آج جیسے آپ لوگوں نے آج یہ محفل سجا دی میرے آقا کے میلاد کی، اللہ سلامت رکھے ہمارے اس بھائی کو جس نے یہ اہتمام کیا اور آپ سبھی نے ساتھ دیا اس معاملے کے اندر. تو ویسے محشر کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کی عظمت دکھلانے کا نام ہے. کیوں کہ مقام محمود وہیں پر فائز ہوگا. میرے آقا مقام محمود پر جلوہ فرما ہوں گے. جو مقام محمود کس مقام کا نام ہے؟ مقام شفاعت کا نام ہے. ورنہ یاد رکھو میرے آقا تو فرماتے ہیں الاعمال بالخاتمہ، خاتم اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. جب وقت آخر آتا ہے، سانس اکھڑنے کا موقع آتا ہے، تو آدمی کا معاملہ ادھر یا ادھر ہو جاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ آدمی دوزخ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ دوزخ کے اور اس کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن پھر وہ جنتی ہو جاتا ہے. اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنت سے ایک بالش قریب ہو جاتا ہے لیکن اچانک وہ دوزخی ہو جاتا ہے. الاعمال بالخاتمہ، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان پر مرا تو جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہو گیا. قبر میں اترا، سوال و جواب ہوا اور میرے آقا کی جلوہ فرمائی ہوئی. میرے آقا کو دیکھ کر کہنے والے نے کہہ دیا کہ یہ میرے آقا ہے، یہ میرے سید ہے، تو اس کی نجات ہو گئی. اور جس نے پہچاننے سے انکار کر دیا اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. پھر کیا بات تھی کہ محشر کو بنایا جا رہا ہے، محشر میں اٹھایا جا رہا ہے، حساب و کتاب لیا جا رہا ہے. کبھی کوثر پہ بلایا جا رہا ہے، کبھی میزان پہ بلایا جا رہا ہے، کبھی پلترات سے گزارا جا رہا ہے، کبھی جنت کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جا رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہر جگہ اختیارات مصطفی دکھانا مقصود ہے. اختیارات مصطفی دکھانا مقصود تھا. کہ اعلی حضرت نے کیا خوب کہا، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے محشر میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے محشر میں اگر مان گیا. تو برادران عزیز، جو کچھ میرے آقا سید المرسلین کے اختیارات ماننا ہو تو اسی دنیا میں ماننا ہوگا. وہاں دیکھیں گے اور میرے آقا کے اختیارات کو ماننے والوں کو بھی ماننا پڑے گا، نہ ماننے والوں کو بھی ماننا پڑے گا. جو سمجھتے تھے وہ بھی سمجھیں گے، جو نہ سمجھتے وہ بھی سمجھنا پڑے گا. تو عرض یہ کر رہا ہوں برادران عزیز، میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو سمجھو. یہ سب معاملات کس لیے ہے؟ محشر میں سب کچھ میرے آقا کے اختیارات کو دکھانے کے لیے ہے. تو میرے آقا سید المرسلین جلوہ فرما ہے اور آواز لگا رہے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس پڑھ رہے ہیں. اور دونوں شہزادے آ گئے، دونوں شہزادوں کو سینوں سے لگا لیا، بٹھا لیا اور پھر سلام کی آواز آئی. فاطمۃ الزہرا تشریف لائی. میرے آقا جو ہمیشہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے،
میرے آقا آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے، میرے آقا ان کے ماتھے کو چومتے، میرے آقا اپنی جگہ پر فاطمہ کو لا کر بٹھا دیتے۔ کون ہے فاطمہ الزہرا؟ لخت جگر ہے رسول پاک کی، لیکن دنیا کو بتلا دیا کہ میں انسانیت کے لیے نمونے حیات بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دیکھو میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اس کے باوجود بھی میں کھڑا ہو جاتا ہوں فاطمہ کے لیے۔ تم بھی یاد رکھو مسلمانوں، میری نسل کے لیے کھڑا ہونا تم پر واجب قرار دیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ فاطمۃ الزہرا کی شان ہے کہ فاطمۃ الزہرا آئی تو اس دن میرے آقا فاطمہ ہی کے جگر کے ٹکڑوں کو گود میں لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اپنی صاحبزادی کے لیے اٹھ نہ سکے، اور اشارہ کر دیا کہ فاطمہ میرے پیٹھ کے پیچھے آ جاؤ۔ اب مالکنی دو جہاں میرے آقا سید المرسلین کے پیٹھ کے پیچھے بیٹھ جاتی ہے، بلکہ سیدھے جانب بیٹھ جاتی ہے، بازو میں بیٹھ جاتی ہے، اور میرے آقا سید المرسلین آیت تلاوت کر رہے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بار بار تلاوت ہو رہی ہے، اور ابھی نگاہ مصطفی ہٹتی نہیں ہے۔ نگاہ مصطفی ابھی دروازے کے پردے پر جمی ہوئی ہے۔ میرے آقا دیکھ رہے ہیں کہ آواز آئی، سلام کی آواز آئی، میرے آقا نے سلام کا جواب دیا۔ باہر سے آنے والے نے اذن طلب کیا، یا رسول اللہ اجازت ہے میں داخل ہو سکتا ہوں؟ میرے آقا سید المرسلین نے اجازت دے دی۔ پردہ اٹھا تو کون ہے؟ جسے شیر خدا کہا جاتا ہے، جسے اسد اللہ کہا جاتا ہے، جسے حیدر کرار کہتے ہیں، جسے علی مرتضی کہتے ہیں، جس کے بارے میں اعلی حضرت فرماتے ہیں مرتضی شیر حق، مرتضی شیر حق، اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا۔ کیا فرمایا؟ اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پر لاکھوں سلام، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، اولین دافع اہل رفض و خروج، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام۔ رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوتے ہیں، شیر شمشیر زن داخل ہوتے ہیں، شاہ خیبر شکن داخل ہوتے ہیں، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ناد علی مظہر العجائب، تجدہ عون لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ یہ کس نے دیا سلیقہ؟ یہ کلمات کس نے ہم کو مالا مال کیا؟ مظہر خدا ہونے کے تعارف کس نے دیا؟ وہ شیر خدا داخل ہو گئے۔ بڑی توجہ کی ضرورت ہے، پھر میں آپ کی توجہ وہیں لے جا رہا ہوں جو آپ ہی کی بستی سے میرے کان میں یہ رکعت پڑی تھی کہ علی گھر والے کیسے ہو گئے۔ ارے عثمان کو 2 بیٹیاں دیے تو 2 گھر والے نہیں ہوئے، علی کو 1 بیٹی دیا تو گھر والے ہو گئے۔ تو سن رے مولوی 1400 برس بعد خشک ملا یہ کہتا ہے تو تمہارے پاس اس خشک ملا کے قول کی اہمیت ہے یا رسول پاک کے ارشاد کا تمہارے پاس معیار ہے؟ میرے آقا کے ارشاد کا معیار ہے ہمارے لیے۔ حرف آخر کسی ملا کی بات نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پاس اگر حرف آخر ہے تو وہ کلام اللہ ہے، یا جس پر کلام نازل کیا گیا، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا ارشاد ہے، اس نبی کی حدیث ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران عزیز، میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، اپنے پیچھے بٹھایا اور میرے آقا کی کملی لے کر اوڑا دیا۔
یعنی اب ایسا اوڑے ہیں میرے آقا کملی کہ اس کملی کے اندر میرے آقا بھی آئے ہیں، دونوں شہزادے بھی آ گئے ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں علی وہ بھی آ گئے ہیں، جو سیدھے جانب بیٹھی ہوئی ہے فاطمۃ الزہرا لخت جگر رسول وہ بھی آ گئی ہے، اور اس جانب جو بائیں جانب کملی کا حصہ ہے وہ زمین پر پڑا ہوا ہے، آگے تک پڑا ہوا ہے، زمین پر گویا بچھ چکا ہے۔ اب میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مصطفی جو ابھی تک پردے پر تھی، اب نگاہیں آسماں کی طرف اڑ گئی، نگاہیں آسماں کی طرف اڑ گئی۔ اب دستے نبوت جو ابھی تک ایسا تھا وہ میرے دونوں شہزادوں کو تھامے ہوئے تھا، وہ دستے نبوت میرے آقا کے، وہ دستے کرم اب آسماں کی طرف اڑ گئے۔ میرے آقا کے دستے کرم کہاں ہیں؟ اب کس کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں، کس کی بارگاہ میں معروضہ کر رہے ہیں؟ اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اور معلوم ہوا کہ میرے آقا نے یہ بھی بدلا دیا کہ مسلمانوں جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو پھر تمہارا قبلہ بیت اللہ ہوتا ہے، نماز کا قبلہ بیت اللہ ہے اور دعا کا قبلہ عرش اللہ ہے۔ تو دعا کرتے وقت ہاتھیں آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے، یہ میرے آقا نے سلیقہ دیا ہے دعا کا۔ اور اب میرے آقا سید المرسلین کی زبان پر پوری آیت نازل ہو رہی، پوری آیت تلاوت ہو رہی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب آیت پڑھ دی میرے آقا نے، سب کو بٹھا لیا، آیت تلاوت کر دی۔ اب میرے آقا کیا فرماتے ہیں سنو۔ اللہ تو فرما دیا کہ اے نبی ہم تمہارے گھر والوں کو مزکا کرنا چاہتے ہیں، مصفہ کرنا چاہتے ہیں، پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی اپنے رب سے کہہ رہے ہیں، رب سے کہہ رہے ہیں کہ مولا میرا گھر والے یہ ہے، یہ ہے میری اہل بیت، یہ ہے میری اہل بیت، یہ ہے میری اہل بیت۔ اب میرے آقا سید المرسلین کی آنکھ سے زار و قطع آنسو جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیا اور بار بار اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ مولا یہ میری اہل بیت ہے۔ اب یہ جب یہ کیفیت کو دیکھا تو ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بے قرار ہو گئی، بولے ہائے سبحان اللہ کہ نبی پاک کی رحمت آج جوش میں ہے اور آیت بھی تلاوت ہو چکی ہے اور مزکا و مصفہ ہونے کی بات بھی ہو چکی ہے اور فاطمہ کو بھی پیش کیا گیا ہے، حسن کو بھی پیش کیا گیا ہے، حسین کو بھی پیش کیا گیا ہے، علی مرتضیٰ کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ میں اس نعمت سے کیوں محروم رہ جاؤں؟ تبھی تو کیا کیا بی بی ام سلمہ نے میرے آقا کا بچھایا ہوا وہ جو کنارہ تھا کملی کا، اس کو لے کر اپنے سر کو اندر ڈال دیا، کملیہ کو اوڑھ لیا اور کہنے لگی یا رسول اللہ کیا میں آپ کی گھر والی نہیں؟ کیا میں آپ کی اہل بیت نہیں؟ نبی کی نگاہیں اپنی زوجہ محترمہ پر پڑی اور میرے آقا نے دیکھ کر کہا کہ سلمہ تم خیر پر ہو، تم خیر پر ہو۔ ایک روایت کے مطابق تم تو ہو ہی، دونوں باتیں پیش آتی ہیں۔ اور میرے آقا نے کہا، ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ نہیں تم رک جاؤ، میرا غیب داں آقا قیامت تک کے آنے والے یہ نام نہاد مسلمانوں کے لیے بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھ لو یہ اختیار مصطفی ہے۔ قرآن کہتا تھا کہ میں تمہارے گھر والوں کو پاک کرنا چاہتا ہوں اور نبی نے بتلا دیا کہ مولا میری اہل بیت، میری بیویاں تو میری گھر والی ہے ہی، وہ تو میری اہل بیت ہے ہی۔ دنیا کا دستور ہے جو دنیا گھر میں رہتی ہے وہ گھر والی ہی تو ہوتی ہے، ایک رہے یا 11، ساری کی ساری نبی کی گھر والیاں ہیں، نبی کی اہل بیت ہے، امت کی مائیں ہیں۔ لیکن جتنے گھر میں پیدا ہو
وہ سارے کے سارے نبی کے گھر والے تو ہے جو نبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پیدا ہوئے اور گھر میں ہی بڑے ہو جائیں، تو وہ سارے کے سارے اولاد نرینہ وہ میرے آقا کے گھر والے ہو۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں میرے آقا کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں لیکن جا کر کسی اور کے گھر میں رہتے ہیں، عثمان کے گھر میں ہو یا علی کے گھر میں ہو، ہے تو اہل بیت ہی۔ اور اگر کوئی ابو بکر کے پیٹ میں پیدا ہو جائے یا عثمان کے گھر میں پیدا ہو جائے لیکن آئے ہیں تو میرے آقا کے نکاح میں تو وہ نبی کے گھر والے ہو گئے۔ یہ سارے گھر والوں کی تعریف ہو گئی۔ اب بات آئی علی کی تو اختیارات مصطفی کا استعمال ہو رہا ہے، اختیارات مصطفی کا استعمال ہو رہا ہے اور بتلایا یہ جا رہا ہے کہ علی میرا گھر والا ہے، علی میری اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ۔ برادران عزیز، اب اس کے بعد میرے آقا نے چپ نہیں رہا، اس کے بعد میرے آقا نے چپ نہیں رہا اور میرے آقا سید المرسلین نے 6 ماہ تک، 6 ماہ کی مدت بہت طویل مدت ہوتی ہے، 6 ماہ تک میرے آقا کا طریقہ یہ ہوتا کہ جب کبھی فاطمہ کے گھر کے سامنے آتے تو میرے آقا رک جاتے، علی کے گھر کے سامنے آتے تو میرے آقا رک جاتے۔ اور نماز فجر کا تو معمول ہی یہی تھا میرے آقا کا کہ جب جاتے تو رک کر کہتے السلام علیکم یا اہل بیت، اے میری اہل بیت، اے میرے گھر والوں تم پر سلام ہو، اے میرے گھر والوں تم پر سلام ہو، اے میرے گھر والوں تم پر سلام ہو، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ یعنی سارے صحابہ بھی دیکھ لیں، سارے صحابیات بھی دیکھ لیں کہ علی کا گھر اور علی کی ذات نبی سے جدا نہیں ہے بلکہ نبی نے اپنے گھر والوں میں شامل کر لیا ہے۔ اور ایک بات یہاں روک کر پھر انشاءاللہ آپ حضرات ساتھ دیں گے تو پلٹ کر ادھر پھر آؤں گا اس آیت کی طرف، لیکن یہاں ایک طرف لے جانا چاہتا ہوں اور آگے کی بات سنانا چاہتا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے سنو، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ قرآن کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ یہ طویل واقعہ ہے، واقعے کی طرف نہیں لے جاؤں گا کیونکہ مجھے پھر ادھر آنا ہے، تو یہاں یہ بتانا ہے کہ قرآن کی آیت ہے، کس کے بارے میں ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ نبی سے بات کرنے کے لیے کچھ آئے۔ بات کرنے کا بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا، مناظرہ کریں گے، مناظرہ کریں گے، اللہ سلامت رکھے۔ میں سمجھتا ہوں یہ دو آپ کی بستی کے اپنے عالم دین ہیں، مولانا حافظ احمد باوزیر صاحب اور ہمارے سعید بھائی صاحب۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جب چاہیں جس وقت چاہیں حق جاننا چاہتے ہیں تو آ جائیں، لیکن ہم مناظرے کی بات نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں اگر کچھ سیکھنا ہو تو ان کے پاس آؤ، کچھ جاننا ہو تو ان کے پاس آؤ، شاگرد کی طرح ان کے پاس آؤ، آپ کی تفہیم ہو جائے گی، آپ کو سمجھا دیا جائے گا، آپ کو بتلا دیا جائے گا، آپ کو اطمینان ہونے تک قرآن اور حدیث کے ذریعے سے سمجھا دیا جاتا ہے۔ تو ویسے ہی ایک جماعت آئی، 60 لوگوں پر مشتمل جماعت آئی، اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ آئے تو کس شان سے آئے کہ ان کے کپڑے ایسے تھے کہ ہم نے زندگیوں میں ایسے کپڑے نہیں دیکھے، ان کے سواریاں، ان کا لباس، اور کھاتے پیتے گھر کا آدمی ہو تو رنگ روپ خوب خوشبو لگا کے مسجد نبوی میں عصر کی نماز کے وقت آئے تو 60 آئے۔ کون تھے؟ اہل نجران تھے، عیسائی تھے، نبی سے پاس آئے، حضرت عیسیٰ کی خدائی کی بات کرنے کے لیے آئے کہ بتاؤ حضرت عیسیٰ کون ہے، تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے۔ صحابہ اکرام عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں، وہ بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنی نماز پڑھ لیے۔ صحابہ بے چین ہوئے، نبی نے کہا کہ پڑھ لینے دو، پڑھ لیے۔ طویل واقعے کی طرف جانا نہیں چاہتا، پر جو کچھ گفتگو رہی اس کے بعد ان میں نبی پاک سید المرسلین ان کو سمجھا رہے کہ ٹھیک ہے آپ آئے ہیں تو سمجھے،
بار بار قرآن پیش کیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ایک دن دوسرے دن خوب نبی پاک نے پھر سمجھایا، پھر نہیں مانا۔ تیسرے دن اللہ کو جلال آ گیا۔ کس کو؟ اللہ کو جلال آ گیا۔ اب اللہ فرما دیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب مباہلہ، اہل اسلام اس حالات کو مباہلے کے نام سے یاد کرتا ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل، جب علم آ چکا، حق پہنچ چکا، اس کے بعد پھر یہ کہہ کا جھگڑا ہے، حق کو قبول کیوں نہیں کرتا، کٹ حجتی کیوں کرتا ہے؟ بار بار نبی سید المرسلین سمجھا رہے ہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ نے فرما دیا ہے حبیب اب ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، سنیے گا کہ میرے آقا سید المرسلین نے کہا کہ نہیں، اب قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے کہ اب جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوگی، اور کس شان کے ساتھ ہوگی کہ اللہ نے فرما دیا کہ حبیب چلنا ہے، کہاں چلنا ہے؟ میدان میں نکل جانا ہے، زیر سما آ جانا ہے، اور زیر سما آنا ہے تو کس شان سے آنا ہے؟ ابنانا و ابناکم، انفسنا و انفسکم، نسانا و نساکم۔ تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، وہ اپنے بچوں کو لے کر آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، وہ اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، تم اپنی جان کو لے کر آؤ۔ کیا فرمایا قرآن؟ تم اپنی جان کو لے کر آؤ۔ انفسنا ایک منزل ہے دوستو، یہ قرآن کہہ رہا ہوں، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ارے کلمہ پڑھنے والوں، کم از کم قرآن پر تو ایمان لاؤ۔ میرے سرکار کی تجھ پہ عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ارے جس نبی نے کلمہ پڑھایا اسی نبی میں عیب نکالنا شروع کر دیا، جس نبی نے کلمہ پڑھایا اس نبی ہی کی عظمت گھٹانا شروع کر دیا، جس نبی نے کلمہ پڑھایا اسی نبی کی استعانت پہ تجھے شک ہونے لگ گیا، جس نبی نے کلمہ پڑھایا اس نبی کی اعلیٰ حیات پہ تجھے شک ہونے لگ گیا۔ مسلمانوں، میرے آقا سید المرسلین قرآن کی آیت اپنے صحابہ کرام نے سنا دیے، اے صحابیوں قرآن کی آیت نازل ہو گئی، کل مباہلہ ہوگا، کل مباہلہ ہوگا۔ کس سے ہوگا؟ عیسائیوں سے ہوگا۔ اب عیسائی بھی بولے کہ ٹھیک ہے، فیصلہ ہو جائے۔ ادھر میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مکان تشریف لے گئے، صحابہ میں ذکر کر دیا کہ دیکھو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی ہے، کل فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ نے فرما دیا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو جائے گی، جو جھوٹا ہوگا جھوٹ کا فیصلہ۔ اور یاد رکھ لو مسلمانوں، ہم مباہلے کے لیے تیار ہے۔ مولانا احمد باوزیر صاحب مباہلے کے لیے تیار ہے، ہم تیار ہیں۔ اور ایک صاحب ہیں آپ ہی کی بستی میں رہتے ہیں لیکن بڑے کورے کورے رہتے ہیں، ذرا وہ سفید شملے والوں کو بھی دیکھ لیں۔ حبیب احمد الحسینی بہت جید عالم دین ہے، معلوم نہیں یہ آپ لوگوں کی ان کی دوری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کی بستی میں رہنے والے آپ کی بستی میں خطاب کریں، آئے۔ ارے ہمسایوں کا بڑا حق ہے، ہمسایوں میں اپنے علم کو پھیلاؤ۔ تم دور دور شہر میں کہاں جاتے ہو؟ پہلے پڑوسیوں کا حق تو ادا کرو۔ تو برادران عزیز، مباہلے کے لیے یہ بھی تیار ہیں، ان سب کو لے کر مباہلہ کرنا۔ اور اس فقیر تو 24 گھنٹے جانتے ہی ہیں آپ لوگ کہ میرا اپنا جو معاملہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے صحابہ میں بتا دی کہ کل مباہلہ ہوگا۔ اب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں چلے گئے، رات کی عشاء کی نماز ہو گئی، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن ہر صحابی رسول اپنے گھر میں بے چین ہے۔ آیت نازل ہو چکی ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم
فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اب اس منزل پر نبی لے جاتے ہیں تو کس کو لے جائیں؟ روایات میں آتا ہے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ دین نام ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ دین نام ہے رمضان میں روزے رہنے کا. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ مال جمع ہو جائے تو 2.5% دینے کا نام دین ہے. زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنے کا نام دین ہے. نہیں دوستو، اس سے ہٹ کے بھی دین بہت بڑا ہے. ہر قدم پر دین ہے، ہر معاملے میں دین ہے. تجارت میں دین ہے، بیوی کے پاس جانا ہے تو دین ہے، بچے کو پالنا ہے تو دین ہے، پڑوسی کا خیال رکھنا ہے تو دین ہے، اپنی جان نبی کی عظمت پر قربان کرنا ہے تو دین ہے، نبی کے غداروں کی گردن لینا ہے تو دین ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ویسے ہی جیسے دین کو ان لوگوں نے مسجد میں محدود کر کے رکھ دیا، دین کو انہوں نے محدود کر کے رکھ دیا ہے، تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ ان لوگوں کا حال کیا تھا کہ اب مباہلے کی منزل ہے. صحابہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا جیسے انہوں نے دین کو محدود کر دیا ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج کی حد تک، ویسے ہی دین کو دوسری طرف سے بھی انہوں نے محدود کر دیا. وہ کیا؟ انہوں نے سمجھا کہ صرف قرآن کے 30 پاروں کا نام دین ہے، بخاری شریف کا نام دین ہے، مسلم شریف کا نام دین ہے، ترمذی کا نام دین ہے، ابن ماجہ کا نام دین ہے، ابو داؤد کا نام دین ہے. نہیں نہیں دوستو، دین اور بھی ہے، دین اور بھی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو میرے آقا کی سے باتیں سنی اور ان احادیث کو بیان کیا، چاہے وہ امام احمد کی جمع کردہ حدیث ہو یا امام شافعی کی جمع کردہ ہو یا موطا امام مالک ہو یا امام اعظم ابو حنیفہ کی ہو یا اور بے شمار میرے آقا سید المرسلین کی حدیث طیبہ ہو، یہ سارے کے سارے دین ہے. لوگوں کو عادت ہو گئی دین کو سکیڑنے کی، دین اتنا ہی ہے، دین اتنا ہی ہے، دین اتنا ہی ہے. نہیں، دین بہت بڑا ہے. تو سنو، میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رات بھر بے چین ہے کہ صبح کس کو میرے آقا طلب کرتے ہیں. اور روایات میں آتا ہے، پھر نہ پوچھنا کہ نہیں بخاری میں کہاں ہے یہ روایت. اب تو بخاری پہ بھی ان کو اعتراض ہونے لگا ہے، مسلم پر بھی اعتراض ہونے لگا ہے، دوسرے احادیث کے کتابوں کو اس وقت تک ماننے تیار نہیں، نبی کی حدیث کو ماننے تیار نہیں، مسلم کو ماننے تیار نہیں. اس کے اندر البانی کیا بولتے ہیں، البانی کیا بولتے ہیں. اب اور دین کو سکیڑ رہے ہیں. اب معلوم نہیں آتے آتے کس درجے پر آ جائیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا سید المرسلین نماز فجر کو اٹھتے ہیں، آیت مباہلہ نازل ہو چکی ہے. اب صحابہ میں بے چینی ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اب وہ کیسا معاملہ ہو رہا ہے. میرے آقا سید المرسلین نماز فجر ادا کرتے ہیں اور حجرے میں جاتے ہیں. میرے آقا کپڑے بدلتے ہیں اور اس کے بعد خوشبو لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں. میرے آقا کملیہ ڈالتے ہیں کھاندے پر. اب جلال نبوت سے دنیا کانپ رہی ہے. اب نگاہوں میں، میرے آقا کی نگاہوں میں جلال نبوت ہے. اور میرے آقا باہر نکلے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ایک نگاہ ڈالی اور کہنے والا راوی کہتا ہے کہ وہ ایسی منزل تھی کہ ہر صحابی اس وقت بالکل اپنے آپ کو مزکا و مصفا کر کر حاضر ہو گئے. صحابہ کرام اپنے اپنے بچوں کو بھی تیار کر کر لا لیا، سروں میں تیل ڈال دیا، کپڑے بدلا دیا، خوشبو لگا دیا، لے کر آگے ٹھہر گئے. صحابیات بھی چادریں اوڑھ کر نکل کر آ گئی. امہات المومنین بھی حکم کی منتظر ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ایک دن پہلے نازل ہو گئی. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اب 3 باتیں ہیں قرآن جو بیان کر رہا ہے.
ابنانا و ابناکم، تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لاتے، تم اپنی جانوں کو لاؤ ہم اپنی جانوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں۔ عیسائی 60 عیسائی آئے تھے، وہ ادھر تیار، اب میرے آقا کس کو حکم دیتے ہیں، میرے آقا کے ساتھ کون جاتا ہے، یہ دیکھ رہا ہے۔ ادھر یہ ہوتا ہے، ہر صحابی کی یہ خواہش ہے کہ نبی حکم دے تو ہم ساتھ ہو جائیں، لیکن میرے آقا نے نکل کر نگاہیں ڈالی صحابہ کرام پر، اور اس کے بعد میں حکم کیا کہ میرا بھائی علی کہاں ہے؟ لوگوں نے دوڑتے ہوئے شیر خدا کی طرف رخ کیا، شیر خدا آگے کہے لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علی حاضر ہے۔ کہا کہ جا فاطمہ کو لے آ اور دونوں بچوں کو لے آ۔ شیر خدا گھر جاتے ہیں، فاطمۃ الزہرا سے کہتے ہیں آج رسول اللہ یاد کر رہے ہیں، اسلام کی صداقت کا وقت آ گیا دوستو، اسلام کو حق ثابت کرنے کا وقت ہے، اسلام کو سچ ثابت کرنے کا وقت ہے۔ اس وقت پر نبی پاک نے اگر کسی کو یاد کیا ہے تو وہ علی کو یاد کیا، اور دنیا کو بتا دیا کہ آج اسلام کو حق ثابت کرنا ہے، سچ ثابت کرنا ہے، اور میں آواز دے رہا ہوں میرے بھائی علی کو، اور کہہ رہا ہوں علی سے کہ جا علی میرے لخت جگر کو لا لے، میرے نور نظر کو لا لے۔ اب جا کر علی فاطمہ سے کہتے ہیں، فاطمۃ الزہرا دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر آگے آتی ہے، میرے آقا ایک نگاہ ڈالتے ہیں، میرے آقا سید المرسلین ان نفوس مطہرہ پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں، وہ نگاہ نبوت میں ایسی تاثیر تھی، ایک عجیب کیفیت ہو گئی کہ معاملہ ایسا تھا کہ صحابہ اکرام بے چین و بے قرار ہو گئے کہ نبی نے اگر نگاہ ڈال کر دیکھی ہے تو اس لیے دیکھ رہے ہیں میرے آقا کہ آج مولا جو تو نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، آج تیرا دیا ہوا پیغام جو تو نے مجھے نبوت کے مسند پر فائز فرمایا ہے، اس ذمہ داری کو، اس نبوت کو سچ ثابت کرنے کا وقت ہے، حق ثابت کرنے کا وقت ہے۔ ایک دنیا کا بڑا حصہ میری نبوت کو جھٹلا رہا ہے، مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے معاذ اللہ، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دینے کا وقت ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فاطمہ ادھر بچوں کو لاؤ، اب نانا، قرآن کیا کہا؟ تم اپنے بچوں کو لاؤ، اور فاطمہ کے جگر کے ٹکڑوں کو میرے آقا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فاطمہ کے بچے، کبھی نہیں کہا، جب جب کہا میرے آقا نے رائینا، میرے بچے فرمایا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں میں سے حضرت حسین کو اپنے گود لے لیا اور حضرت حسن کو اپنی انگلی دے دیا۔ معصوم شہزادہ میرے آقا کی انگلی پکڑ لیے، ایک شہزادے میرے آقا کی گود سے چپٹ گئے۔ اب مزکا، مطہرہ، معصومہ فاطمۃ الزہرا کو کہا کہ فاطمہ میرے پیچھے آ جاؤ، فاطمہ کو نبوت کے پیچھے کر دیا، اور علی کو کہا کہ اے علی، ولایت کی اصل تو ہے، ولایت کی اصل تو ہے، اسی لیے تو کہا گیا اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، ساری پاک نسل کی اصل کون؟ وہ علی مرتضیٰ ہے۔ آج کائنات میں جتنے سادات ہیں وہ سب شیر خدا کی اولاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، جو خدا سے ملانے والی ذات ہے وہ علی ہی کی ذات ہے۔ کیوں کہ اسی لیے تو میرے آقا نے کہا ہے انا دار الحکمہ وعلی بابوہا،
انا دار المدینہ وعلی بابوہا، دونوں الفاظ آئے ہیں۔ میں علم کا شہر ہوں، میں حکمتوں کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب یہاں کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ لفظ بابوہا کہا، صیغہ واحد، علماء سمجھیں گے اس بات کو، صیغہ واحد کا استعمال ہوا۔ اب جس کسی کو آنا ہے در حیدر سے گزرتے ہوئے آنا ہوگا، اگر رسالت تک پہنچنا ہے تو علی کی چوکھٹ کو چوم کر آنا ہوگا۔ یہ نبی نے بات صاف کر دی، اسی لیے کہنے والے نے کہا، کہنے والے نے کیا کہا؟ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ تمام سلسلوں کے مقتدا تم ہو، تمام سلسلوں کے مقتدا تم ہو۔ کیوں کہ یہی وہ حدیث کو لے کر کہتا ہے، بابوہا کے صیغے کو لے کر کہتا ہے، شہر میں آنا ہو تو دروازے سے آنا، اگر کوئی فصیل پھانگ کر آئے تو اس کی سزا آپ جانتے ہیں، کوئی کھڑکی کود کر آئے تو اس کی سزا آپ جانتے ہیں۔ دروازے سے آؤ تو تعظیم بھی ہوتی ہے، تکریم بھی ہوتی ہے، تواضع بھی ہوتی ہے، مہمان نوازی بھی ہوتی ہے، خیرات بھی ملتی ہے، صدقہ بھی ملتا ہے۔ اب در رسول پر جانا ہے تو حیدر کی چوکھٹ کو چوم کر جانا مسلمانوں، یہ نبی نے عقیدہ دیا۔ اس حیدر کرار کو میرے آقا نے کہا کہ پیچھے آ جاؤ۔ اب اس چاند سے قافلہ چلا ہے کہ گود میں شہید ہے، نبوت آگے ہے، فاطمۃ الزہرا زکیہ بیچ میں ہے، امامت اور ولایت پیچھے چلی آ رہی ہے۔ اب میرے آقا آگے بڑھ کر بڑھتے گئے، ادھر سے عیسائی بھی سامنے آ گئے۔ اب میرے آقا سید المرسلین نے ادھر دیکھا عیسائیوں کو، اور ادھر ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو اب وقت دعا ہے، اب وقت دعا ہے۔ یہ جب نبی کسی بد دعا دیتے ہیں تو نبی کی شان نہیں ہے کہ کسی بد دعا دے، رب تو کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہہ دو کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، لیکن اسے دعائے قہر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دعائے قہر۔ اور سنی بھی کسی بد دعا نہیں دیتا، دعائے قہر کرتا ہے۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو دعائے قہر کرتے ہیں، اور سنی کب دعائے قہر کرتا ہے؟ آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ میرے آقا نے بتلایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ زنانی دعائیں نہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ میرے نبی کے دشمنوں کو برباد کر دے، اے اللہ میرے نبی کے بے ادبوں کو برباد کر دے، ایسا نہیں، بلکہ نبی نے دعا کا سلیقہ سکھایا ہے۔ نوجوانوں، نبی کا سلیقہ بھی سیکھ لینا، دعا کا طریقہ بھی سیکھ لینا۔ وہ طریقہ یہ کہ میرے آقا نے بدر کے میدان میں تشریف لے گئے، پہلے مکہ چھوڑا تو ہجرت کیا، غار ہرا میں رک گئے، غار ثور میں رک گئے، وہاں سے نکل کر مدینہ گئے، مدینے میں اپنی فوج تیار کر لی، 313 کو لے کر میرے آقا آ جاتے ہیں۔ کہاں آ رہے ہیں؟ بدر کے میدان میں آ گئے ہیں، اور میرے آقا نے صف بندی کر دی ہے، کہا کہ تمہیں تلوار چلانی ہوگی۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو میرے آقا خدا کی بارگاہ میں سجدے میں چلے گئے، اور زبان پر ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، مولا اگر آج مولا ان کو کامیاب کرنا، مولا ان کو کامیابی دینا، اگر یہ آج کامیاب نہ ہوئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ کیونکہ نبی جانتے تھے کہ نبی آخری نبی ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب مومنوں کا سلسلہ چلنا ہے تو یہیں سے، ایمان والوں کا سلسلہ چلنا ہے تو یہیں سے، اسی لیے نبی دعا کر رہے ہیں۔ اور کون سی دعا سکھا رہے ہیں؟ دعا یہ سکھا رہے ہیں کہ پہلے میدان عمل میں آؤ، پھر رب سے دعا مانگنا، میدان عمل میں آ کر دعا کرنا۔ اور نبی پاک سید المرسلین اس میدان میں آئے ہیں اور دعا کرتے فرماتے ہیں کہ میں دعا کروں گا، تم لوگ آمین کہنا۔ یہ سننا تھا کہ نجران کے لوگوں نے، ان کے شرفا نے، ان کے سرداروں نے بھی دیکھا اور کہنے لگے کہ نہیں نہیں، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ سید المرسلین دعا کر دے اور یہ لوگ آمین کہہ دے تو پھر ہم
برباد ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ یہ تو رہا سوال نجران کا، اور نبی نے یہ فرما دیا تو نبی کے چہرے دیکھ کر، اس شہزادوں کے چہرے دیکھ کر، علی مرتضیٰ کا چہرہ دیکھ کر ان لوگوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور وہاں سے چلے گئے۔ تفصیلات میں اس واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا، یہاں جو توجہ دلانا ہے وہ کس بات پر ہے؟ وہ توجہ اس بات پر ہے کہ نبی بلایا کس کو گیا تھا، قرآن کس کو بلا رہا تھا اور نبی کس کو لے جا رہے تھے۔ قرآن تو یہ کہتا تھا نبی سے کہ اے نبی پاک آپ اپنے بچوں کو لائیے، قرآن یہی کہا نا، ابنانا، آپ اپنے بچوں کو لائیے۔ نبی پاک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو لے جا کر دنیا کو بتلا دیا کہ محمد کے بچے کون ہیں۔ حسن اور حسین کو لے جا کر بتلا دیا کہ دیکھو رب نے کہا بنانا تو میں نے حسن اور حسین کو پیش کر دیا۔ کیوں کہ میرے آقا سید المرسلین نے ہی بشارت دی ہے، ہم کو بتلایا ہے کہ دیکھو اگر نوجوانوں میں، اگر بچوں میں کوئی جنتی ہے اور بچوں کا کوئی سردار ہے تو وہ حسن اور حسین ہے۔ عیسائیت کے سامنے پیش کرنا تھا تو اپنی امت کے سب سے عمدہ ترین بچوں کو پیش کیا، امت کے بچوں کے سرداروں کو پیش کر دیا۔ اور جب عورتوں کو پیش کرنے کا وقت آیا تو خیر النساء، عورتوں کی سردار فاطمۃ الزہرا کو پیش کر دیا کہ اب ایک منزل آ رہی ہے، بڑی توجہ کہ ایک ایسی منزل آ رہی ہے، غور سے سماعت کریں۔ ارے نادان، تجھے میرے علی کے اہل بیت رسول ہونے میں شک ہے تو سن لے، میں جانتا ہوں، اللہ سلامت رکھے ان بزرگوں کو اور بالخصوص ہمارے بھائی کو کہ جنہوں نے یہاں آ کر ہم نوجوانوں کی ہمت افزائی کی ہے، طالبان صاحب مدد اللہ العلی اور ہمارے یوسف بھائی، یہ تمام حضرات جو آئے ہیں، مجھے بے حد خوشی ہے کہ اہل سنت کے اسٹیج پر تشریف لائے ہیں اور نوجوانوں کی ہمت افزائی کر رہے ہیں۔ تو وہ غیر بھی سن لو، میں جانتا ہوں غیر بھی کہیں نہ کہیں سن رہا ہوگا، کسی گلی میں ٹھہرا ہوگا، کسی چھت پر چڑھا ہوگا، کہیں نہ کہیں کھڑکی کا پٹ کھلا رکھا ہوگا، کسی کے مردانے میں بیٹھا ہوگا اور سن رہا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اگر میرا اور پھر بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ کریم بیگ صاحب نے تو وہ اہتمام کر دیا ہے، یہ ساری روشنی سے مجھے اندازہ لگتا ہے کہ گھر گھر پہنچا رہے ہوں گے نا، گھر گھر پہنچا رہے ہیں، ان کو اتنی زحمت نہیں دی ہے۔ ارے سیڑھیاں چڑھ کے مچھر بھی کاٹ رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کیوں بھاگ رہا؟ ایک تو تجھے بخار آ رہا ہے، سنیت کی ان چمک کو دیکھ کر تیرا حوصلہ پست ہو رہا ہے، بے قرار ہو رہا ہے۔ دوسرا بولے نہیں اتنا زیادہ بھی نہ کرو کہ ہارٹ فیل ہو جائے، اس لیے بولے کہ ایسا انتظام کر لیں کہ صرف ریموٹ کا بٹن دبا لے تو دیکھ لیں میرے آقا کے جیالوں کو، میرے آقا کے عاشقوں کو کہ میرے آقا کے عاشق ایسے ہوتے ہیں۔ اور سبحان اللہ کیا سجاوٹ کی، اللہ سلامت رکھے۔ اور کسی دن کوئی بات آئے تو وہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو قرض کرنا ہے رائے گا جانے والا نہیں ہے، انشاءاللہ آخرت میں دیکھیں گے کہ میلاد منانے والوں کو کیا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران عزیز، ارے علی کی اہل بیت ہونے میں اسے شک ہے تو سنو، نبی پاک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منزل پر علی کو لا کر ٹھہرا دیا، اس منزل پر لا کر ٹھہرا دیا جہاں قرآن کہتا تھا انفسنا، قرآن کہتا تھا کہ انفسنا، اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے نبی پاک تم اپنی جان کو لاؤ۔ نبی کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم اپنی جان کو لاؤ۔ اور نبی نے کس کو پیش کر دیا؟ کائنات میں بتلا دیا، قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کو بتلا دیا کہ علی کا کیا مقام ہے، علی کا کیا درجہ ہے، علی کا نبی سے کیا تعلق ہے۔ جب جان کو پیش کرنے کی بات آئی، انفسنا کی منزل کی بات آئی تو نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔
مولا یہ میری جان ہے، یہ میری جان ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انفسنا، نبی کہتے ہیں علی علی۔ برادران عزیز، تو اس لیے کہ نبی علی کے اہل بیت ہونے میں، تو پھر میں پلٹ کر وہاں آ رہا ہوں جہاں سے آپ حضرات کو چھوڑا تھا۔ وہ کون سی منزل تھی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ویطہرکم تطہیرا کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کون سی منزل ہے جن کے لیے نبی پاک نے یہ اعزاز دیا ہے، اس گھرانے کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ اور علی نے بھی ایک وعدہ کیا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو کہ علی کا وعدہ کیا وعدہ تھا؟ سب سے پہلا اگر کسی نے ایمان لایا ہے نبی پر تو علی کہتے ہیں وہ میں لایا۔ اور دوسری روایتوں سے یہ بھی ملتا ہے علی تو یہی کہے ہیں کہ میں ایمان لایا۔ اور اگر پھر اہل سنت والجماعت میں تقسیم ہے اس کی پانچ کی تقسیم ہے۔ 5 کی تقسیم میں اہل سنت نے کہا، بڑی اچھی تقسیم کی، عمدہ تقسیم ہے، کہ کہا کہ مردوں میں ابو بکر، بچوں میں علی، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ، بچیوں میں بی بی زینب، غلاموں میں زید بن حارثہ۔ یہ 5 کی ترتیب سر آنکھوں پر۔ اور اس 5 کی ترتیب کو پھر ترتیب دے اور دیکھیں کہ اصل کیا ہے، پھر اس ترتیب کی ترتیب کیا ہے، تو معلوم یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں قربان جاؤں اس ماں پر جس کا نام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ہماری ماں۔ بے شمار احسانات ہیں اس ماں کے دین اسلام پر۔ اس ماں کے پاس 80,000 اونٹ ہوا کرتے جو تجارت کے سلسلے میں استعمال ہوتے، تجارت کے لیے استعمال ہوتے۔ سب کچھ میرے آقا کے دین پر قربان کر دیا، اور ایسی نعمتیں دی میرے آقا سید المرسلین کو۔ وہ کیا نعمت تھی؟ وہ نعمت میرے آقا کی اگر اولاد کا سلسلہ چلا ہے تو وہ خدیجہ ہی کو یہ شرف ملا ہے کہ رسول کی اولاد کو جنم دینے کا۔ فاطمۃ الزہرا کی ماں ہے خدیجۃ الکبریٰ، اور تربیت بھی کی ہے تو اس شان سے کی ہے فاطمہ کی۔ اور علی بھی کس کے تربیت یافتہ ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں علی شیر خدا کے بارے میں، علی شیر خدا کس کے تربیت یافتہ ہے؟ یہ بات بتاتے ہوئے بھی میں آپ حضرات کو زیادہ وقت بھی نہ لوں، کیونکہ اور بھی علماء کرام بیٹھے، یہ خیال نہ کہ بولے چلے جا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے بھائی؟ رکتے یا نہیں رکتے؟ کیا سارا معاملہ یہیں ختم ہوگا؟ الحمدللہ ویسے آپ حضرات تو سننا ہے، ابھی بھی اور علماء اکرام بھی آئیں گے۔ خیر میں چلا جاؤں گا لیکن آپ کو تو سننا ہی سننا ہے۔ اگر چائے کا دور چلانا ہے تو چلوا دیں، چائے کا دور چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو برادران عزیز، علی کون ہے؟ علی کی ذات کیا ہے؟ علی کی ولادت کہاں ہوئی ہے؟ علی کی شہادت کہاں ہوئی ہے؟ علی کی تربیت کہاں ہوئی ہے؟ علی کا نکاح کہاں ہوا ہے؟ علی کی اولاد کہاں ہوئی ہے؟ ان سب باتوں کو سننا ہوگا، کیونکہ آپ نے دیکھا غیر سنی کو، جو غیر سنی ہوتا ہے اسے کسی صحابی رسول کا ذکر کرو تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ جہاں ذکر علی چھڑ جائے تو چہرے اتر جاتے۔ ذکر علی سے چہرے اتر جانا یہ بھی میرے آقا نے فرما دیا، یہ بھی میرے آقا نے فرما دیا۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سنو، علی سے کوئی منافق بغض نہیں رکھ سکتا، علی سے کوئی منافق بغض نہیں رکھ، کوئی منافق محبت نہیں کر سکتا، علی سے کوئی منافق محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے دل میں نفاق ہوتا ہے۔ نفاق اور علی یکجا نہیں ہو سکتے، اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا، مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ علی کا دوسرا نام ایمان ہے، ایمان کا دوسرا نام علی ہے۔ تبھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں میں، جیسے ہم بیٹھتے بستیوں میں گفتگو کرتے رہتے، 4-6 دوست جمع رہتے، گفتگو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی محفلیں بھی ہوتی، اور ان محفلوں میں صحابہ کرام بیٹھ کر بات کرتے ہوتے، اور پہچاننا بڑا مشکل ہوتا، کیونکہ نبی راز کو فاش نہیں فرما رہے،
نبی راز کو فاش نہیں فرما رہے ہیں، نبی جانتے ہیں کہ کون منافق ہے کون مومن ہے، لیکن نبی خاموش ہے، نبی کی رحمت خاموش ہے، نبی کی رحمت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ لوگوں کو بتلا دیں کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتیں نازل ہو جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے حبیبہ کب تک چھپائیں گے، کب تک پردہ ڈالیں گے، بتا دو کہ یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق۔ کبھی نبی کی